الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمنون سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے نزول کی کیفیات طاری ہوتی تھیں تو ایسے جیسے مکھی کی بھنبھناہٹ کی سی آواز آتی تھی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کیفیات طاری ہوئیں۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ تو ہمیں بڑھا اور ہم میں کمی نہ کر، واکرمنا ولا تہنا، اور اے اللہ تو ہمیں شرف بخش، عزت دے اور ہمیں رسوا مت کر، وَأَعْطِنَا وَلَا تُحَرِّمْنَا، اور اے اللہ تو ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ رکھ، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ تو ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اور دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، وَارْضِ عَنَّا وَارْضِنَا، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہمیں خوش کر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو ان پر پورا پورا عمل کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں وہ تلاوت کی۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں نسائی میں ہے، سنن نسائی میں، کہ ایک صاحب نے نبی اکرم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بابت پوچھا۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہی تو تھے، اور پھر سورہ مومنون کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، 10 آیات تلاوت فرمائیں، اور کہا کہ یہ اخلاق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح المؤمنون، کام نکال گئے ایمان والے۔ بہت خوبصورت ترجمہ حضرت شاہ صاحب کا، کام نکال گئے، فلاح حاصل کر لی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے لیے سعادت کا اور فلاح کا کوئی نہ کوئی تصور رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ جس طرح انسان کی فزیکل بینگ کے لیے ہوا، پانی، خوراک ضروری ہے، اسی طریقے سے اس کی جو آپ سمجھ لیجیے سائیکک ویل بینگ ہے، اس کا جو باطنی وجود ہے، اس کا جو اخلاقی اور عقلی وجود ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تصور رکھنا فلاح کا، کامیابی کا، سعادت کا، وہ ضروری ہے۔ تو انسانوں نے اپنے لیے مختلف تصورات قائم کیے سعادت کے، فلاح کے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی الہامی کتاب نازل فرمائی ہے تو اس کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے انسان کی فلاح اور فلاح ابدی۔ اور قرآن مجید یہ بات واضح کرتا ہے کہ فلاح کا کوئی تصور جو ہے وہ آخرت کو ذہن سے نکال کر ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل فلاح جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن۔ اور فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے دور کر دیا گیا تو وہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ پہلی بات تو فرمائی کہ کامیاب کون ہوں گے؟ اہل ایمان۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فلاح کے لیے ایمان شرط ہے، جو بات ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ظاہراً اچھے کام کرنا، بھلے کام کرنا، عمدہ اخلاق برتنا، یہ اچھی بات ہے، اور اس سے انسان لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، دنیاوی فوائد بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس کو ایک باطنی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن
آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو کہا کہ فلاح کون پائیں گے؟ جو ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں نوے ہیں۔ اب یہ ایک بات واضح کر دی کہ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید جا بجا یہ بات کہتا ہے نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے بھلے عمل کیے۔ تو وہ ایمان جو ہے وہ انسان کے عمل میں بھی ظاہر ہو، جھلکے، تو یہ وہ ایمان ہے جو آخرت میں بارآور ہوگا۔ اور ایمان کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی کے آگے جھکے۔ تو کہا کہ جو اپنی نماز میں نوے ہیں، یعنی جھکنے والے ہیں، پستی اختیار کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ ایمان کے بعد، ایمان تو ایک عمل قلب ہے نا، تو انسان کا جو ظاہر ہے، جو اس کے جوارے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو یہاں بھی فرمایا کہ صاحب ایمان ہیں وہی فلاح پائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنی نماز میں نوے ہیں، یعنی پستی اختیار کرنے والے، جھکنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے۔ لغو کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، نکمی بات۔ اور یہ جو لغو سے اعراض ہے، یہ گویا اس کا تعلق بہت واضح ہے ایمان بالآخرت سے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننے کے ساتھ لازماً یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اس دنیا کے فانی ہونے کو مانے اور آخرت کے ابدی ہونے کو مانے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی شروع میں بھی ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو ایمان بالآخرت سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ سنورتی ہے اور اس کے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، نکمی باتوں سے، ایسے کاموں سے کہ جو لا یعنی ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی، فضول، بیکار چیز کو چھوڑ دے۔ اور عباد الرحمن کے اوصاف ابھی ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں، وہاں پر بھی یہی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی لایانی بات پہ، نکمی بات پہ، فضول بات پہ، لغو بات پہ، تو اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں یا جو اپنے تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں، اور انسان کی باطنی تزکیے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ مال کا خرچ کرنا ہے، وہ انفاق مال ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ ہیں جو تزکیے پہ عامل ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اصطلاحی معنوں میں تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے احکامات تو ابھی نہیں آئے تھے، لیکن وہ جو انفاق ہے عمومی طور پر وہ ہمیشہ سے رہا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ ابتدائی دن سے، اور آپ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے جو دین بھی اتارا ہے، جو شریعت بھی نازل کی ہے، اس میں نماز اور انفاق یہ گویا مستقل احکامات رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جب تک کہ آپ کو کوئی نیا حکم نہ دیا جائے، تو جو، اور اسی طریقے سے جو اہل کتاب کے روایات ہیں ان پہ عمل کریں۔ تو کہا کہ یہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھامتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، مگر اپنی عورتوں پر، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، یا اپنے ہاتھ کے مال پر، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سو ان پر نہیں الاہنا، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اب یہاں پر بہت اہم جو انسان کی شخصیت کے پہلو ہے وہ اس کی جنسی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے جو انسان کی جو نسل ہے اس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کے جائز ذرائع ہیں، بیویاں اور ملک یمین، بس اسی میں ان کو صرف کرتے ہیں۔ اور کہا کہ جو یہ ان جائز رستوں سے اپنی
جو جنسی آپ سمجھ لیجئے تسکین ہے وہ حاصل کرتے ہیں، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس وجہ سے بات کہی گئی، کیونکہ جب آسمانی دین اور شریعت جو ہے اس کی آپ سمجھ لیجیے روشنی مدھم ہونے لگتی ہے، اور لوگ اپنی طرف سے جو ہے ایک شریعت جو ہے وہ تصنیف کر لیتے ہیں، تو پھر رہبانیت کی طرف جو ہے رجحان بڑھتا ہے۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک تو اپنے علائق سے کٹے، دوسرے لوگوں سے کٹے، تبھی وہ اللہ سے جڑ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو جبلتیں رکھی گئی ہیں ان کو دبائے، ان کو سپریس کرے، چاہے وہ بھوک کی جبلت ہے، چاہے وہ جنس کی جبلت ہے۔ تو یہاں اس تصور کی نفی ہے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو بالکل جائز رستے سے اس کی تسکین کرتے ہیں، اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ہاں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، ٹرانسگریس کرتے ہیں، اپنے اس جذبے کی تسکین ناجائز ذرائع سے کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت اور عہد قرآن مجید میں جگہ جگہ ان دو باتوں کا ذکر ہے، اور گویا لگتا ہے کہ پورا دین گویا ان دو اوصاف کے گرد گھومتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات نہ اس میں فرمائی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد کی پاسداری کی صفت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور امانت کا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تصور عام ہے بہت، کہ انسان کا پورا وجود گویا امانت ہے، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو، اس کے پاس وہ امانت ہے، جو اولاد ہے وہ امانت ہے، جو کہیں پر کسی منصب پر ہے، کوئی ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے وہ امانت ہے، کوئی اس سے مشورہ لیا جاتا ہے یہ امانت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے شریعت کو بار بار کہتا ہے کہ جیسے یہ ایک عہد ہے، میثاق ہے، آگے آ رہا ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے قرار سے، اپنے عہد سے باخبر ہے۔ ایک جو قول و قرار ہے جو عہد الست کی شکل میں ہوا، اور ایک میثاق ہے جو شریعت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے دیتے ہیں، تو کہا کہ وہ اس کی رعایت کرتے ہیں، اللہ سے بھی کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، سورہ بقرہ میں آیت البر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عہد کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں۔ ابتدا میں بھی تذکرہ ہوا نماز کا، وہاں نماز کی جو باطنی کیفیت ہے، وہ جو اس کی روح ہے، اس کی طرف اشارہ تھا، اور جب اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں ان اوصاف کو، تو فرمایا کہ جو اپنی نمازوں سے باخبر ہیں یا خبردار ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اولئک ھم الوارثون، وہی ہیں میراث لینے والے، الذین یرثون الفردوس، جو میراث پاویں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہ پڑے۔ تو کہا کہ یہ وارث ہیں۔ مشرکین مکہ ان کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، ہم ابراہیم کے طریق پر ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، تو جنت ہمارا پیدائشی حق ہے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کو تو الزام تھا ہی کہ نحن ابناء اللہ واحباہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ تو کہا کہ نہیں، اب جنت الفردوس کے وارث کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اب گویا جو آیات آفاقی ہیں انسان کے وجود میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے بنایا ہے آدمی چن لی مٹی سے، چنی ہوئی مٹی، جو مٹی کا خلاصہ ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور جس طرح صحیح احادیث میں معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، مختلف رنگوں کی مٹی، اس کی تاثیر الگ الگ تھی، اس سے آدم کو خلق کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور وہ گویا زندہ ہو گئے۔ اس سے وہ جو تصور ہے ڈارونزم کا، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔
تو قرآن مجید بہرحال ڈارونزم کے حوالے سے جو ارتقاء ہے اس میں کسی چیز کو بھی انڈورس نہیں کر سکتا، اور یہ کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے جو مٹی کے اندر مختلف جو ہے وہ شکلیں اس کی بنی ہیں اس کے حوالے سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر مختلف مراحل طے ہوئے ہوں اور پھر حیوانات پیدا ہوں، اور ان حیوانات میں سے جو ہے ایک جس کو حیوان آدم کہا گیا اس کو منتخب کر کے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہو، تو صحیح احادیث بہرحال اس تصور کو انڈورس نہیں کرتی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر رکھا اس کو بوند کر کر ایک جمے ہوئے ٹھہراؤ میں، یعنی فی قرار مکین یعنی رحم مادر میں نطفے کی شکل میں، یعنی ایک تو آدم کو خلق کیا پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد پھر جو تناسل ہے اس کے ذریعے جو ہے آگے نسل انسانی چلی ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ پانی کی بوند ہے، نطفہ ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر بنائی اس بوند سے پھٹکی، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر بنائی اس پھٹکی سے بوٹی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا۔ یہ جو اب خلق آخر کا یہاں پہ تذکرہ ہے اس کا اشارہ ایک صحیح حدیث کی طرف بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی جو تخلیق ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے اس کی ماں کے رحم میں، تو 40 دن نطفہ، 40 دن جو ہے وہ علقہ اور 40 دن مضغہ، تو 120 دن یعنی 4 مہینے جب اس پر گزرتے ہیں تو ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، تو کہا کہ فینفخ فیہ الروح، اور وہ اس میں پھر روح پھونکتا ہے، تو کہا کہ پھر ایک اور اٹھان پر، ایک اور تخلیق پر ہم نے اس کو اٹھایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے پیچھے مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب یہ گویا انسان کی پوری سوانح بیان کر دی، آدم سے بات کو شروع کیا، اس کے بعد پھر ایک بچہ جو خلق ہوتا ہے اس کا بیان ہے، کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ سائنس کے حوالے سے ایک خاص طرح کی مروبیت ہے، تو ایک تصور ہے لوگوں کا کہ بھائی جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے قرآن پر، دین پر ایمان جو ہے وہ رکھنا آسان تر ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو اس آیت کی ایک روایتی تفسیر بھی ہے، لیکن بہرحال خیال یہ ہے کہ جس طرح سائنس میں ترقی ہوگی اور سائنٹیفک جو ہے وہ انوویشنز ہوں گی اور جو ہے ایجادات ہوں گی، تو قرآن پر یا اللہ پر یا آخرت پر ایمان رکھنا آسان تر ہوتا جائے گا۔ بہرحال قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید جن مظاہر فطرت کی طرف توجہ دلاتا ہے ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو بالکل برہنہ آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، اور قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین تھے ان پر بھی یہ واضح تھی، یعنی آسمان ہے، سورج ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، ان کا بیان ہے، اونٹ کی جو ہے خلقت پہ توجہ دلائی گئی، پہاڑوں پہ توجہ دلائی گئی۔ اچھا، اب یہ جو بات کی گئی ہے جو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کیتھل مور نے کتاب لکھی، اس کے بعد جو ہے اس پر اور گفتگو ہوئی کہ جیسے اب لوگوں کے لیے قرآن پر ایمان لانا بہت آسان ہو گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن کے مخاطبین کے لیے مخفی نہیں تھی، یعنی نطفہ تو ظاہری بات ہے سب کے مشاہدے کی چیز ہے، پھر اس کے بعد علقہ اور مضغہ اور مخلقہ غیر مخلقہ، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ آیا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ ان مراحل سے انسان کا بچہ جو ہے اس کا وجود گزرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو سخت کہتے ہیں نا، اس کو سخت کہتے ہیں، یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی جس کو مس کیریج کہا جاتا ہے یا اسقاط ہوتا ہے، مختلف مراحل میں بچے ضائع ہوتے رہے اور لوگ فزیکلی دیکھتے رہے، ان کی پھٹکی بھی دیکھتے رہے ہیں، ایک میز سا بھی دیکھتے رہے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اب جا کر جیسے الٹرا ساؤنڈ سامنے آیا ہے تو لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ ٹھیک ہے اب بہت پریسیجن کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اولین مخاطبین ان چیزوں سے جو ہے محجوب تھے۔
اب آپ دیکھیے کہ تخلیق کا ذکر ہے، اس کے بعد واضح کر دیا کہ تم دنیا میں آئے ہو ایک خاص مدت تک کے لیے، اس کے بعد تمہیں دنیا سے جانا ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر گویا محذوف کیا ہے، تمہیں مرنا ہے اور ایک وقت میں اس کائنات پر بھی موت آنی ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہونی، اس کے بعد پھر تمہیں قیامت کے دن سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اور یہ ہے اصل بات. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے اوپر 7 راہیں، 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یہ بات بہت اہم ہے، ہم خلق سے بے خبر نہیں ہیں، یعنی کوئی ڈی ازم نہیں ہے، ڈی ازم کا کوئی تصور ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا. پچھلے دنوں کچھ آرٹیکلز میں نے دیکھے، اس میں اس بات کا بیان تھا کہ جدید ترکی جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈی ازم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور جب وہاں کے کچھ مفکرین نے توجہ دلائی کہ بھئی ہمارے سماج میں اس کے باوجود کہ اس وقت وہاں پہ ایک اسلام پسند حکومت ہے لیکن ڈی ازم بہت پھیل رہا ہے، تو ان کا جو دیانات، جو ان کا سرکاری ادارہ ہے مذہبی امور کا، اس نے شروع میں اس کو نگیٹ کیا، اس کے بعد کچھ سال بعد کہا کہ ہاں واقعی یہ جو ایک ڈیسٹک وائرس ہے وہ ہمارے سماج میں پھیل رہا ہے. تو وہ اصل میں کیا ہے کہ خدا کا کھلا انکار اور مطلقاً اس کا انکار کر دینا، یہ تو بہرحال لوگوں کے لیے ایک بڑی جمپ ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل بات بھی ہے، اسکینڈلس بات بھی ہے. لیکن ڈیسٹک تصور خدا کا رکھ لے کہ ٹھیک ہے، ایک خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا، خلق کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس کائنات کے اندر کچھ لاز انسٹال کر دیے جس پر یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے. تو اس میں پھر ایک لحاظ سے ڈیوائن ریولیشن کا تصور بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ڈیزم ہے اس میں کم از کم لوگ یہاں تک نہیں جاتے، مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، لیکن وہاں پہ تصور کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب ایک خاص زمان و مکان کے لیے تھی، اور اس کتاب کے اندر جو اخلاقی اور جو مورل اسپیکٹ ہے نا وہ تو ٹھیک ہے قیامت تک کے لیے ہوں گے، لیکن باقی اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں وہ ٹائمڈ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہیں. لیکن دوسری چیز کیا ہوتی ہے ڈیزم میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیوائن انٹرونشن کا تصور نہیں ہوتا، یعنی میریکلز کا تصور نہیں ہوتا. بس یہ کائنات اس جو ہے ایک خاص طرح سے قوانین اس میں انسٹال کر دیے ہیں، لاز آف نیچر ہیں، اس کے مطابق یہ کائنات جو ہے وہ آٹو پہ چل رہی ہے. تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلم سماج کے اندر یہ اس طرح کے تصورات بہرحال عام ہوتے جا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو اس طرح پوچھا گیا تھا آئنسٹائن سے کہ بھئی کیا تم خدا کو مانتے ہو، اس نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں خدا کو، لیکن اسپینوزا کے خدا کو مانتا ہوں. اسپینوزا کا خدا کون ہے؟ جس میں جو آپ سمجھ لیجیے خاص طرح کا پینتھیزم کا قائل تھا کہ خدا اور نیچر ایک ہی چیز ہے، گویا اس میں آپس میں کوئی تفریق نہیں. تو یہ بات وما کننا عن الخلق غافلین، ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر، ایک ایک چیز ہمارے علم میں ہے، ہم اس کو گورن کر رہے ہیں. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں 6 ادوار میں خلق کیا، پھر ہم جو ہے عرض پر متمکن ہوئے. تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے کریٹر بھی ہیں اور اس کے گورنر بھی ہیں، اس کو گورن بھی کر رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اب پہلے جو ہے آسمان کا ذکر تھا، اب جو ہے بارش کا ذکر ہے. تو پہلے ذکر تھا آیات انفسی کا، اب آیات آفاقی کا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر، ایک اندازے کے مطابق. کوئی چیز الل ٹپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز بالکل ایک خاص اندازے کے ساتھ، ایسٹیمیشن کے ساتھ ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جاویں تو سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہم پانی زمین میں جو ہے اتارتے ہیں، اس کے ذریعے رویدگی پیدا ہوتی ہے، پھر زمین میں جذب ہوتا ہے، اس سے پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریز ہوتا ہے. تو کہا کہ ہم چاہیں تو اس پانی کو لے جائیں، آسمان کا منہ بند کر دیں، زمین کے سوتے جو ہیں وہ خشک ہو جائیں. تو ہے نا کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سورہ ملک کی آخری آیت ہے نا، کہ اگر وہ تم سے لے جائے پانی تو کون ہے جو تمہارے لیے جو ہے نثرا اور جو ہے ٹھنڈا پانی اور پاکیزہ پانی لے کر آئے. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اگا دیے تم کو اس سے باغ، یعنی اس بارش سے باغ، کھجور و اعناب اور انگور کے. لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم کو ان سے میوے ہیں، انہی میں سے کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے. تنبت بالدہن، یہاں
جو ہے وہ زیتون کی طرف اشارہ ہے۔ تنبت بالدہن، لے اگتا ہے تیل، اور روٹی وصبغ للآکلین، اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کو، یعنی وہ جو وہاں پہ زیتون کے درخت ہے نا وہاں پہ، بلکہ آپ دیکھیے نا کہ والتین والزیتون وطور سینین، تو وہاں پر بھی رائے یہی ہے جو ہے مفسرین کی کہ یہ انبیاء کا تذکرہ ہے سمبولیکلی۔ تو زیتون جو ہے وہ جگہ پہ جہاں طور سینا، جہاں پر یہ درخت ہوتے تھے بہت زیادہ، اور جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تم کو چوپایوں میں دھیان کرنا ہے، بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ یعنی وہ جو نشانی طلب کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی اعجاز دکھایا جائے، تو کہا کہ اپنے ارد گرد جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں نا انہی پہ غور کر لو، ان چوپاؤں پہ غور کر لو۔ نسقیکم مما فی بطونہا، پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے، یعنی جو دودھ وہاں سے نکلتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تم کو ان میں بہت فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ تو کہا کہ چوپائے ہیں، تو ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ جن پہ تم سواری کرتے ہو، ان کی اون استعمال کرتے ہو، ان کی کھال استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، ان پہ سواری کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتی پر لدے پھرتے ہو، چوپایوں پر بھی ہم تمہیں اٹھائے پھرتے ہیں، اور تم جو کشتیاں ہم نے تمہیں جو سمجھ دی ہے اس کے مطابق تم نے جو ہے کشتیاں بنائی ہیں۔ قرآن مجید بار بار جو ہے کشتیوں کو بھی اپنی ایک بڑی نعمت کے طور پر جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب جیسے پہلے آیات انفسی تھا، پھر آیات آفاقی تھیں، اب آیات تاریخی ہیں، استدلال ہے۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس، فقال یا قومی، تو اس نے کہا اے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بندگی کرو اللہ کی، تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوا۔ یہ بنیادی پیغام ہے ہر پیغمبر جو پیغام لے کر آیا، اللہ کی بندگی کا اور شرک سے اعراض کا۔ افلا تتقون، کیا تم کو ڈر نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تب بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم کے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے، ایک آدمی ہے جیسے تمہارے جیسا ایک آدمی ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر جو ہے وہ چڑھائی کرے، تم پر غالب ہو، بڑا بننا چاہتا ہے۔ اس کے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں، یہ اصل میں حب جاہ کے مسائل ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ یعنی یہ بالکل کوئی نئی نویلی سی بات ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ سیدنا نوح کی قوم یہ کہہ رہی ہے تو ایک لحاظ سے اس میں کچھ سچائی بھی ہے، چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، لیکن کسی متعین قوم کی طرف ایک تفصیلی ہدایت اور رہنمائی، وہ ایک رسول کا بھیجا جانا، وہ سیدنا نوح کے ساتھ اس کا آغاز ہوا۔ تو کہا کہ یہ ایسی بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے تو سنی نہیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے، اس کو جنون ہے۔ فتربصوا بہ، سو راہ دیکھو اس کی، حتی حین، ایک وقت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبون، بولا اے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ اب یہ جیسے دیکھیں نا، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہاں اجمال ہے بہت زیادہ۔ اب وہ آئے، سورہ نوح میں اس کی تفصیل آئے گی، آئے دعوت دی، پہلے دعوت جو تھی وہ خصوصی ہوتی ہے دعوت، اور اس کے بعد ثم انی جو ہے دعوتہم جہارا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اعلانیہ دعوت دی جاتی ہے، ایک مدت تک دی، کتنی مدت، 950 برس، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب قوم ان پر غالب آنے لگی، ان کو مارنے کے درپے ہوئی، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں تو مدد کر، تو بدلہ لے۔ تو اب گویا وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو مدد کر۔ فأوحینا الیہ، پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو، ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، خاص ہمارے اہتمام میں۔ فإذا جاء امرنا، پھر جب پہنچے ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابلے تنور، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو ڈال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دوہرا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ،
اور اپنے گھر کے لوگ بھی اس میں داخل کر دے، ہاں مگر جس کی قسمت میں آگے پڑ چکی بات جو ہے ان کی ایک اہلیہ اور ایک بیٹا، گویا وہ اپنے جو ہے قوم کے ساتھ تھے اور سیدنا نوح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ کہہ مجھ سے ان ظالموں کے واسطے اب کوئی سفارش، کوئی شفاعت مت کیجیو، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو ڈوبنا ہے، اب ان کے لیے ہلاکت جو ہے وہ مقدر ہے دنیا میں بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی اپنی خطاؤں کی پاداش میں ان کو غرق کر دیا گیا، یہ کیا ہے؟ دنیا کا عذاب ہے۔ لیکن فَأُدْخِلُوا نارا، جو عذاب اکبر ہے وہ آخرت کا ہے، اور کہا کہ انجام کار ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہ شکر اللہ کا، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے، وقل ربی، اور کہہ اے رب، انزلنی منزلا مبارکا، اتار مجھ کو برکت کا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور تو ہے بہتر اتارنے والا۔ اب یعنی یہ معاملہ ہو گیا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے کرم سے ان کو بچا لیا اور پوری قوم کو برباد کر دیا، تو کہا کہ اس سے کوئی ناز پیدا نہ ہو، کوئی عجب پیدا نہ ہو، بلکہ اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ یہی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی جب آپ جو ہے فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور اتنی تواضع تھی، اتنا سر آپ کا جھکا ہوا تھا کہ بار بار سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی گردن سے جو ہے وہ ٹکراتا تھا۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ہیں جانچنے والے، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اٹھائی ہم نے ان سے پیچھے ایک سنگت اور ہم نے قومیں اٹھائیں، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول ان میں کا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس رسول کی دعوت کیا تھی کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا، افلا تتقون، پھر کیا تم کو ڈر نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، اور بولے سردار اس کی قوم کے جو منکر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کے جیتے۔ یہ جو طرف ہے نا کہ وہ بڑے خوشحال تھے، مالدار لوگ تھے، اور ہم قرآن مجید میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ عام طور پہ پیغمبروں کے مقابل میں جو سب سے زیادہ سرکش رویہ اختیار کرتے ہیں وہ یہی چودھری ہیں، ملا ہیں، جن کو مترفین کہا گیا، جو مالدار لوگ ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے ان کو آرام دیا تھا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، کیا کہا انہوں نے؟ اور کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، یأکل مما تأکلون منہ، کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو، ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور کبھی چلے تم کہے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے، انکم اذا لخاسرون، تو تم بے شک خراب ہوئے۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کہ تم کو نکالنا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ مستبعد ان کو یہ لگتا تھا کہ جب انسان مر جائے گا، مر کے مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بھی بالکل کھوکھری ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ انسان کو جی اٹھایا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے، جو تم کو وعید سنائی جاتی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور کچھ نہیں ہے، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، نموت و نحیا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں۔ یہی اس جو جدید دور ہے اس کی ایتھوس بھی یہی ہے کہ ہم بس خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، جو کچھ ہے وہ رینڈم ہے اور چانس کی پیداوار ہے۔
اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن کانشیسنس نہیں ہے، کوئی ڈیوائن سکیم نہیں ہے، اور بس یہی دنیا ہے جو ہے، یا تو یہ ہے کہ دنیا اٹرنل ہے، یا یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ کائنات بھی اپنی طبعی عمر پوری کر کے ختم ہو جائے گی۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے باندھ لایا اللہ پر جھوٹ، خود سے یہ بات گھڑ لی۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، بولا اے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جاویں گے پچھتاتے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے۔ تحقیق یہاں لگتا ہے کہ جیسے قوم سمود کا تذکرہ ہے، سیدنا صالح کا تذکرہ ہے۔ فجعلناہم غثاء، پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو دور ہو جاویں گنہگار لوگ۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر اٹھائیں ہم نے ان سے پیچھے سنگتیں اور۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، نہ پہلے جاوے کوئی قوم اپنے وعدے سے، نہ پیچھے رہیں۔ وہی بات کہ ایک ہی داستان بار بار دہرائی گئی، رسول آئے، دعوت دی، قوم نے انکار کیا، حجت تمام ہو گئی، اللہ نے رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے نکال لیا اور قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور قوم کو لے کر آئے، ان کے ساتھ بھی پھر یہ معاملہ ہوا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار۔ یہ لگتا ہے خاص طور پہ بنی اسرائیل کا جب معاملہ ہوا ہے نا، کہ سیدنا ابراہیم اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسحاق اور پھر ان کے صاحبزادے سیدنا یعقوب، اور ان کی جو آگے اسباط جن کو کہا گیا ہے، 12 بیٹے اور ان کی آگے نسلیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہاں پھر پے در پے رسول آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، وہاں تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی ایک نبی فوت ہوتا، اس کی جگہ لینے کے لیے اس کی جانشینی کے لیے ایک اور نبی اللہ مقرر کر دیتے۔ تو کہا کہ پھر لگاتار پے در پے ہم نے رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جہاں پہنچا کسی امت پاس ان کا رسول، اس کو جھٹلا دیا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسری۔ وجعلناہم احادیث، اور کر ڈالا ان کو کہانیاں، بھولی بسری داستانیں، کہانیاں بن گئے، یعنی بس وہ ان کا ذکر باقی رہ گیا، اور ایک آپ سمجھ لیجئے داستان کے طور پہ، لیجنڈ کے طور پہ تذکرہ باقی رہ گیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو دور ہو جاویں جو لوگ نہیں مانتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون اپنی نشانیاں دے کر اور سند کھلی، الی فرعون و ملئی، فرعون اور اس کے سرداروں پاس۔ فاستکبروا، پھر بڑائی کرنے لگے۔ وکانوا قوما عالین، اور تھے وہ لوگ چڑھ رہے، سرکش لوگ تھے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ وجعل اہلہا، اور کہا کہ جو جعل اہلہا شیعان، اور اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، اب دیکھیے ایک ہی دلیل، سو بولے کیا ہم مانیں گے ایک دو آدمیوں کو ہمارے برابر کے، یعنی ہمارے جیسے۔ وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم کرتی ہے ہماری بندگی۔ ایک تو یہ ہے کہ گوشت پوشت کے انسان ہیں، ان کے اندر کوئی سپر ہیومن والی باتیں تو ہے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری غلام ہے، بنی اسرائیل سے تعلق ہے، ہم قبطی لوگ ہیں، ہم حاکم ہیں۔ اچھا جی، فکذبوہما، پھر جھٹلایا ان دونوں کو۔ فکانوا من المہلکین، پھر ہوئے کھپنے والوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب شاید وہ راہ پاویں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے مریم کا بیٹا اور اس کی ماں ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہراؤ تھا اور پانی نتھرا۔ سیدہ مریم اور جو ان کے صاحبزادے جو ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کا جو تولد ہوا، اس جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الرسل،
اے رسولو کلو من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا، انی بما تعملون علیم، جو کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی سب رسولوں کے دین میں یہی ایک حکم ہے کہ حلال کھانا، حلال راہ سے کما کر، دو باتیں بیان کی ہیں، حلال کھانا حلال راہ سے کما کر۔ ایک تو چیز یہ کہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ اصلاً حلال ہے، طیب ہے کہ نہیں ہے، جو گوشت کھا رہے ہیں، جو چیز غذا کھا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہے، صحیح طریقے سے اس کا تزکیہ ہوا ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے اور اللہ کا نام بھی اس پہ لیا گیا ہے، لیکن جس مال سے وہ بکری یا وہ جو ہے آپ سمجھ لیجیے گائے یا بیل یا بھیڑ حاصل کی گئی ہے وہ مال حرام ہے۔ تو دونوں باتیں فرمائی شاہ صاحب نے کہ حلال کھانا حلال راہ سے کما کر اور نیک کام کرنا، نیک کام سب خلق جانتے ہیں، اور کہا کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انسان کے ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھ دی ہے نشانی، اور جو عمل انسان کی فطرت، اس کی ضمیر، اس کی عقل سے کمپیٹیبل ہو، گویا وہ عمل صالح۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے امر بہ المرسلین کما امر بہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا جو حکم اللہ نے اپنے عام اہل ایمان کو دیا۔ پھر آپ نے یہ دو آیات تلاوت کی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، ایک ہی دین رہا ہمیشہ، سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ تک اور قیامت تک ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر پھوٹ کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں۔ ایک ہی دین تھا لیکن کسی نے اس کا نام نصرانیت رکھ لیا، کسی نے جو ہے یہودیت رکھ لیا، کسی نے صابئیت رکھ لیا، کسی نے مجوسیت رکھ لیا، دین ایک ہی تھا۔ اس کا فائدہ ہے ہر پیغمبر کے ہاتھ اللہ نے جو اس وقت کے لوگوں میں بگاڑ تھا اس کا سوار فرمایا ہے۔ پیچھے لوگوں نے جانا ان کا حکم جدا جدا ہے، جیسی ضرورت تھی کچھ تھوڑے فرق کے ساتھ شریعت نازل ہوئی، وہ جس کو الحکمہ کہا جاتا ہے، جس میں ایمانیات اور بنیادی اخلاقیات ہیں، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں جس کو الکتاب کہا جاتا ہے، جس کو قانون شریعت کہا جاتا ہے، اس میں کچھ فرق آتا رہا۔ آخر ہمارے پیغمبر کے ہاتھ سب بگاڑ کا سوار اکٹھا بتا دیا، اب سب دین مل کر ایک دین ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک ٹھیک ہے کچھ گویا ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی دلیل ہو کہ بھئی ہمارے پاس بھی وہی ہے، ہم بھی رسولوں کو ماننے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے سوائے دین اسلام کے، کہ جس کی آخری مرتبہ تجدید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، سو چھوڑ دے ان کو اپنی بے ہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک۔ کتنا بدت لیں گے، کھا پی لیں، کچھ مزے کر لیں، چر چگ لیں۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، کیا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، دوڑ دوڑ ملاتے ہیں ان کو بھلائیاں، بل لا یشعرون، کوئی نہیں ان کو بوجھ نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، جس سے قرآن مجید یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ دنیا میں کسی کو مال اور اولاد کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور یہ ہر دور میں لوگوں کو یہ خبط ہوتا رہا کہ اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہماری چوپال بڑی ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری فصلیں ہیں، ہمارے پاس مال مویشی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور ہم پڑھتے آئے ہیں، سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، لیکن چلیے آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا،
اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو میں اس سے کہیں بہتر وہاں پاؤں گا۔ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ گویا ہمارا استحقاق ہے، ہمارے اندر کوئی خاص بات ہے جس وجہ سے کیا ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ خیال کرتے ہیں نا کہ جن کو ہم بڑھا رہے ہیں مال میں اور اولاد میں، تو ہم یہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، ان کو کہا کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ خاص طور پہ آج کے دور میں اس بات کو بہت زیادہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ افراد کا معاملہ الگ ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس وقت وہ قومیں جو اللہ سے محجوب ہیں، اللہ کا انکار کر رہی ہیں یا مانتی بھی ہیں تو برائے نام ہیں، وہ غالب ہیں، وہ فلرش کر رہی ہیں، دنیا میں ان کا غلبہ ہے، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور گویا اس تصور میں کہ نجات جو ہے وہ اہل ایمان ہی پائیں گے، اس میں بھی انسان شیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لا یغرنکم فاجر فی نعمت، اگر تم کسی فاجر کو، اللہ کے بہت ہی سرکش بندے کو دیکھو کسی نعمت میں، تو تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ فإن له عند اللہ قاتلا لا يموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ایک قاتل ہے جو کبھی نہیں مرے گا، اس کو بار بار موت کی تکلیف دیتا رہے گا، یعنی وہ گویا جہنم ہے اس کے لیے۔ تو تم جو ہے وہ 50 60 70 سال کی جو زندگی ہے اس پہ ریجھ جاتے ہو، یا اجتماعی طور پر کچھ صدیوں کا غلبہ ہے جو تمہیں اپنے دینی معتقدات کے بارے میں شکوک میں جو ہے ڈال دیتا ہے۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو کہا کہ بل لا یشعرون، ان کو بوجھ نہیں ہے۔ اب کن کے لیے ہم خیر کا ارادہ کرتے ہیں؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ آخر میں اس کو بتایا جا رہا ہے، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی باتیں یقین کرتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل میں ڈر ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی کیا جانے وہاں قبول ہوا یا نہ ہوا، کیوں ڈرتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بذل مال بھی ہے، بذل جان بھی ہے، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کیا جانے کہ قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا، اور دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں، دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی کیا یہ لوگ وہ ہیں جو چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا کہ یہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ ان سے قبول ہو یا نہ ہو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ دوڑ لیتے ہیں برائیاں، وہ دوڑ لیتے ہیں بھلائیاں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے۔ اب کہا نا کہ وہ جو تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے مال اور اولاد جن کو دیا ہے ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں، یہ لوگ ہیں جو بھلائی لینے میں سرعت سے کام لے رہے ہیں، جلدی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ کون؟ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، انفاق جان و مال کرتے ہیں ڈرتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جو خیر حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر جو اس کی سمائی ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس لکھا ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولتا ہے سچ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ، سمائی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تکوینی طور پر بھی نہیں ڈالتے، تشریعی طور پر بھی نہیں ڈالتے، یعنی ایسے حالات بھی اس پر نہیں آتے کہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی میری سہال سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے اب میں جی نہیں سکتا، مجھے اپنی جان لے لینی ہے، خودکشی کر لینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو اعمال مطالبہ کیے ہیں نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ بھی اس کے بس میں ہیں، اور جتنی اس کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، جتنا ضعف ہوتا ہے، اس کا خیال بھی رکھا ہے اللہ نے اپنی شریعت میں۔ اور کہا ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک نوشتہ ہے جس میں ان کے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں،
اور وہ ہر چیز ان کو پڑھ کے سنا دی جائے گی، بلکہ خود پڑھ لیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، کوئی نہیں، ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کو اور کام لگے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ لوگوں کو، بالعذاب، آفت میں، اذا ہم یجأرون، وہ لگیں گے چلانے۔ وہی بات کہ عذاب سب پہ آتا ہے، لیکن خاص طور پر جو ائمۃ الکفر ہوتے ہیں، جو مترفین ہیں، آسودہ لوگ ہیں، ان کو ہم پکڑیں گے۔ لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج کے دن، انکم منا لا تنصرون، آج کے دن تم ہم سے چھڑائے نہ جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تم کو سنائی جاتی میری آیتیں۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم ایڑیوں پر الٹے بھاگتے تھے، بدکتے تھے۔ قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے بدکتے ہیں جیسے جو ہے وہ گدھے شیر کو دیکھ کر بدکتے ہیں۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس سے بڑائی کر کر ایک کہانی والے کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ خیال کرتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، یہ قصہ گوئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، سو کیا دھیان نہیں کی یہ بات، یا آیا ہے ان پاس جو نہ آیا تھا ان کے پہلے باپ دادوں پاس۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابع ہوئے، ہمیشہ اللہ نے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی خبردار کرنے والا، ڈر سنانے والا رہا ہے۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا پہچانا نہیں انہوں نے اپنا پیغام لانے والا، سو اس کو اوپری سمجھتے ہیں۔ فائدہ ہے، یعنی ہمیشہ اس رسول کی جو ہے کہا کہ ہمیشہ اس رسول کی خو اور خصلت سے واقف ہیں، اور اس کا سانچ اور نیکی جانچ رہنے کا معاملہ، یعنی اس کو پہچانتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے، جنون ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کوئی نہیں، وہ لایا ہے ان کے پاس سچی بات، اور ان بہتوں کو سچی بات بری لگتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہوں آسمان و زمین، وَمَن فِيهِنْ، اور جو کوئی ان کے بیچ ہے۔ یعنی اگر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ اور شریک ہیں، تو کہا کہ پھر تو اس کائنات کا پورا نظام ہی جو ہے وہ مختل ہو جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو کہا کہ اگر حق جو ہے ان کی خواہشات کے پیچھے چلے پھر تو آسمان زمین کے سارے معاملات درہم برہم ہو جائیں۔ بل اتیناہم بذکرہم، کوئی نہیں، ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت۔ فہم عن ذکرہم معرضون، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ حاصل، کچھ خراج، کوئی معاوضہ، سو حاصل تیرے رب کا بہتر ہے۔ کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے کوئی معاوضہ، کوئی خراج طلب نہیں کیا، سب نے یہی کہا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ نہیں مانتے پچھلا گھر راہ سے ٹیڑے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ان کو رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور کھول دیں جو تکلیف ہے ان پر، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مقرر لگے جاویں اپنی شرارت میں بہہ کے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر نہ دبے اپنے رب کے آگے، نہ جھکے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہیں گڑ گڑاتے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب کھولیں گے ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی۔ اب یہ مختلف مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتے ہیں
تو تکلیفیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں، لیکن پھر اللہ اس آزمائش کو دور کرتے ہیں، پھر ان کو بہت خوشحالی دیتے ہیں، اس خوشحالی میں وہ بہت سرکش ہو جاتے ہیں، متمرد ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بالکل مست ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ بَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے بنا دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اسی نے تم کو بکھیر رکھا ہے زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جلاتا اور مارتا، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا۔ افلا تعقلون، سو کیا تم کو بوجھ نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، کوئی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جیسے کہہ چکے ہیں پہلے۔ رسولوں کی دعوت بھی ہمیشہ ایک رہی اور مخاطبین کا رسپانس بھی ایک جیسا رہا۔ وہ کیا؟ قالوا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم کو جلا اٹھانا ہے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، وعدہ مل چکا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کچھ نہیں، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی۔ یعنی پہلوں کو بھی کہا گیا تھا کہ تم مرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں جی اٹھایا جائے گا، ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں، کوئی نظیر نہیں ہمارے پاس، کوئی پریسیڈنس نہیں، کوئی دنیا سے گیا ہو تو دوبارہ جی اٹھایا گیا ہو۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے بیچ ہے، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، اب کہیں گے اللہ کو، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملک ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہہ پھر تم سوچ نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تو کہہ کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔ سیقولون للہ، بتا دیں گے اللہ کو، اللہ کو ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ قل افلا تتقون، تو کہہ پھر تم ڈر نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی۔ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لوگ اس کی جوار میں آتے ہیں، اس کی حفظ و امان میں آتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، سب اس کی پناہ لیتے ہیں، اس سے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ کے نبی کی جو رات کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا میں آتا ہے نا کہ اے اللہ تجھ سے نجات کی اور تجھ سے پناہ کی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، اب بتا دیں گے اللہ کو ہی اختیار ہے۔ قل فأنا تسحرون، پھر کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو مخاطبین ہیں وہ مانتے ہیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا ہے، مانتے ہیں کہ آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، مانتے ہیں کس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، سب مانتے ہیں، لیکن پھر جب بندگی کا وقت آتا ہے تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا سچ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔ اذا لذہب کل الہ بما خلق، یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو۔ ولعلی بعضہم علی بعض، اور چڑھ جاتا ایک پر ایک۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نرالا ہے ان کے بتانے سے۔ یعنی وہی دلیل کہ اگر رحمان کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو گویا وہ وہاں پر تو سر پھٹول ہی ہوتی رہتی، اور ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو الگ کر لیتے، جتھے بن جاتے، اور بالکل جس طرح مائتھولوجیز میں ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ خاص طور پہ ہندو مائتھولوجیز کا مطالعہ کریں تو وہ تو یہی ہے کہ مختلف خدا آپس میں بھیڑ رہے ہیں، تو ان کی جو ایپکس ہے نا وہ ساری کی ساری یہی ہے نا، اس میں یہی جو ہے تذکرہ ہوتا ہے اور یہ باتیں جو ہیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادت
فتعالی عما یشرکون، جاننے والا چھپے اور کھلے کا، وہ بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، تو کہہ اے رب کبھی تو دکھاوے مجھ کو جو ان کو وعدہ ملتا ہے، یعنی اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے رب مجھ کو نہ کریو ان گناہ گار لوگوں میں، مجھے ان سے بچا لیجیو۔ اب اس کا فائدہ ہے یعنی دنیا کی آفت میں شامل نہ کیجیو، یعنی جو دنیا کی آفت آئے گی، عذاب آئے گا، اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں، ہمیں قدرت حاصل ہے۔ اور ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہر نبی کی زندگی میں اس کی قوم پر جو ہے وہ ہلاکت جو ہے عائد کر دی گئی۔ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے فرعون اور آل فرعون کو ہلاک ہوتے ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں وہ سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے یہ مسحور ہیں، کبھی کہتے تھے ان پر جنون ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں۔ تو کہا کہ اے نبی آپ کو یہ سب باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، آپ ترکی بترکی جواب نہ دیں، آپ صبر کریں، آپ اپنے آپ کو تھامیں۔ اور کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا قلب اس سے حزین ہوتا ہے، آپ پر غم طاری ہوتا ہے۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے، کہ شیطان مجھے چھوت لگائیں۔ جو سورہ حامیم سجدہ میں ہم پڑھیں گے نا، وہاں پر بھی یہی کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور پھر فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، شیطان اگر آپ کو کوئی چھوت لگا دے تو آپ اللہ کی پناہ میں آئیے۔ اب یہاں خاص کانٹیکسٹ کیا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ آپ بھی جو ہے وہ غصے میں آ جائیں، آپ بھی غضب کا شکار ہو جائیں، آپ بھی ترکی بترکی جواب دینے لگیں، تو گویا یہ کیا ہے، یہ شیطان کی چھوت ہے جو آپ کو لگ جائے گی۔ تو آپ بس یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے شیطانوں کی چھیڑ مجھ تک پہنچے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آویں۔ اس کا فائدہ ہے وہی ہے کہ چھیڑ شیطان کی یہی کہ دین کے سوال و جواب میں غصہ چڑھے اور لڑائی ہو پڑے، اسی پر فرمایا کہ برے کا جواب دے اس سے جو بہتر ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیجو، شاید کچھ میں بھلا کام کروں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، کوئی نہیں یہ بات ہے وہ کہتا ہے، ایک بات ہے جو اس نے بنائی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے اٹکاؤ ہے، برزخ ہے، آڑ ہے، جس دن تک اٹھائے جاویں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب ایسا جو سرکش آدمی ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، کفر پہ جمع رہتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت عذر معذرت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب تو مجھے مہلت دے دے، جب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تو میں جو ہوں بھلے کام کروں گا، نیک کام کروں گا۔ جو سورہ منافقون کے آخر میں بھی ہے نا کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے اگر تو مہلت دے اور میری موت کو ٹال دے تو میں کیا کروں گا، لَأَصَّدَّقَنَّ وَأَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں جو ہوں لَنَصَّدَّقَنَّ وَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب جو ہے صدقہ و خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ایک بات بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر 100 مرتبہ بھی لوٹائے جائیں گے تب بھی وہ یہی کام کریں گے، اسی بات کو دہرائیں گے۔ جس طرح امام حسن بصری علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا نا، اور یہ ایک مشکل سوال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 60 70 80 برس کی عبادت پر
اجر مل جائے اور ابدی جنت اور راحت مل جائے، یہ تو ظاہری بات ہے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن 60-70 سال کی سرکشی، کفر، تمرد، کتنا بھی کچھ ہو وہ، اس پر ابدی اور خلود فی النار، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ انہوں نے یہی جواب دیا کہ دیکھو اصل میں جو اللہ کے ہاں معاملہ ہوگا وہ نیت پر ہوگا۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ 1 ارب سال بھی جیوں گا نا تو اللہ کی بندگی کروں گا، اور اسی طریقے سے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ اپنی نیت کی سطح پر یہاں کھڑا ہوا ہے کہ 1 ارب سال جیوں گا تب بھی یہی کروں گا، 100 زندگیاں ملیں گی تب بھی یہی کروں گا۔ تو اصل میں جو مکافات ہے نا وہ نیت اور ارادے کی سطح پر ہونی ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہا کہ ہرگز نہیں، ایک بات بنا رہے ہیں، اور اب ان کے لیے دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ معلوم ہوا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر کر پھر آتا ہے، سب غلط ہے۔ قیامت کو اٹھیں گے اس سے پہلے ہرگز نہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے سیدنا عزیر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 100 برس تک ان پہ خاص طرح کی موت کی کیفیت طاری کر دی، پھر ان کو اٹھا دیا۔ یا اصحاب کہف ہیں 300 برس سے زیادہ، وہ جو ہے وہ سلا دیا اللہ نے ان کو، اس کے بعد دوبارہ سے ان کو جی اٹھایا۔ تو یہ تو اعجاز کے معاملات ہیں، یہ تو معجزانہ معاملات ہیں، ورنہ بہرحال ایسا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو دجال کے حوالے سے احادیث ہے نا کہ جب ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ دیکھو اگر میں تمہیں مار کے جلا دوں دوبارہ تو کیا مان لو گے کہ میں خدا ہوں؟ تو کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں۔ تو گیا وہ اس کو جو ہے قتل کرے گا، آرے سے گویا یا تلوار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، بیچ میں چل کے بھی دکھائے گا کہ جیسے بالکل میں نے 2 شاخوں میں اس کو بانٹ دیا، پھر اس کو زندہ کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ بھائی اچھا اب تم مانتے ہو مجھے کہ میں نے جو ہے میں المحیی ہوں، میں جلانے والا ہوں؟ تو کہے گا کہ آج مجھے جو تمہاری بصیرت حاصل ہوئی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی، اگر مجھے کوئی اشکال تھا تمہارے دجال ہونے پر وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ خدا ہے جب وہ مارتا ہے تو وہ قیامت میں اٹھائے گا، وہ حشر میں اٹھائے گا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کوئی تم نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی چکما دیا ہے، کوئی اس طرح کی چال چلی ہے، کوئی کھیل کھیلا ہے۔ خدا جب مارتا ہے تو پھر وہ دوبارہ جلاتا نہیں ہے، پھر وہ آخرت میں اٹھائے گا، یہی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جس وقت پھونک مارے سور میں تو نہ ذاتے ہیں ان میں اس دن، نہ آپس میں پوچھنا، کوئی نسب نہیں ہے، حسب نسب دنیا کی حد تک ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا اور بالکل صحیح سالم دل لے کر آ گیا وہ کامیاب ہے۔ ولا يتساءلون، اور آپس کی پوچھ پریت بھی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سو جس کی بھاری ہوئیں تولیں وہی لوگ کام لے نکلے، وہی قد افلح المؤمنون، گویا اس کی طرف سورت کے آخر میں دوبارہ اشارہ ہے، جس کے تول بڑھ گئے، جس کے اعمال نامے میں صحیح ایمان ہے اور اعمال صالح ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی ہلکی ہوئیں تولیں، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، سو وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان دوزخ میں رہا کریں گے۔ تو وہاں بات واضح کر دی نا کہ وہاں ہار اور جیت کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے ہلکا کر دیا، سلو کر دیا، پیچھے کر دیا، اس کو اس کا نسب تیز نہیں کر سکتا۔ وہاں تو جو پونجی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ تلفہ وجوہہم النار، مارتی ہیں ان کے منہ پر آگ، وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہیں۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تم کو سناتے نہ تھے ہماری آیتیں، فکنتم بہا تکذبون، پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالو، اس دن کہیں گے، بولے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے، ہماری نامرادی ہمارے سامنے آئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور رہے ہم لوگ بہکے، نامراد رہے، بدبخت رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے رب نکال لے ہم کو اس میں سے، فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم پھر کریں،
فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو ہم گناہ گار. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ فرمایا پڑے رہو پھٹکارے اس میں اور مجھ سے نہ بولو. اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں یقولون جو کہتے تھے ربنا آمنا اے رب ہمارے ہم یقین لائے فاغفر لنا سو معاف کر ہم کو ورحمنا اور مہر کر ہم پر وانت خیر الراحمین اور سب مہر والوں سے بہتر ہے. یعنی تمہارے سامنے کی بات ہے نا، جب پیغمبر دعوت دیتے تھے تم چودھری لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، تکبر کے شکار تھے، اور تمہاری میں کچھ لوگ تھے جو تمہارے خیال کے مطابق اراذل تھے، کمتر تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تم یہ کہتے تھے. اور جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے مغفرت کے طالب تھے ان کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں میں پکڑا، چٹکیوں میں اڑایا. اچھا یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے، یہ لوگ ہیں جو کنگن پہنیں گے اور ریشم و اطلس کی پوشاکیں پہنیں گے اور تختوں پہ بیٹھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دنیا میں بھی نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، معاذ اللہ ذلیل و خوار ہیں، وہاں پر بھی رہیں گے. ہم یہاں پر سربراوردہ ہیں، یہاں پر ہم جو ہے اونچے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہمیں وہاں پر بھی یہ سب ملے گا. تو کہا ان کو تو تم نے مذاق کا موضوع بنایا، ٹھٹھے کا موضوع بنایا. حتیٰ انسوکم ذکری یہاں تک کہ بھولے ان کے پیچھے میری یاد. وہی بات کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بن گئے، یہ تمہارے لیے فتنہ بن گئے اور تم نے ان کو سامنے رکھ کر میری یاد بھلا دی. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان سے ہنستے رہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا اب وہ جو لوگ تھے جن کا تمسخر کیا گیا، جن کا ٹھٹھا کیا گیا، ان سے کہا جا رہا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے سہنے کا، انہم ہم الفائزون کہ وہی ہیں مراد کو پہنچے. پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی، قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اہل جنت کا وہ واحد وصف جو ان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. یہاں پر فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے جہاں عباد الرحمن کے اوصاف ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اور سورہ دہر سورہ انسان میں ہم پڑھیں گے وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. اور سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ سب سے بڑا صبر تو عقیدے کی سطح پر ہے نا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر اس پہ جم گئے، پھر ادھر ادھر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم. فاسأل العادین تو پوچھ لے گنتی والوں سے. اس کا فائدہ ہے یعنی فرشتوں سے جنہوں نے نیکی اور بدی لکھ رکھی ہے، یہ بھی گنا ہوگا. یہ زمین میں رہنا یعنی قبر میں رہنا یا دنیا کی عمر یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آوے گی. یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شتابی کرتے تھے، اب جانا کہ شتاب ہی آیا. بہت اچھا یہاں نقطہ نکالا شاہ صاحب نے. بار بار کہتے تھے کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، تو کہا کہ جب وہ آ جائے گا نا تو ان کو لگے گا کہ واقعاً بہت جلدی ہی آیا، بہت دیر سے نہیں آیا. اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقویم چونکہ بہت بڑی ہوتی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم قریب دیکھتے ہیں، لیکن قیامت میں اس سب کو بھی وہ بھی قریب ہی دیکھیں گے. قال ان لبثتم الا قلیلا فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، عبث بنایا، بیکار بنایا. وانکم الینا لا ترجعون اور تم ہمارے پاس نہ آؤ گے. اس کا فائدہ ہے یعنی دنیا میں تو نیکی اور بدی کا اثر نہیں ملتا اگر دوسرا دن نہ ہو. دوسرا دن یعنی آخرت کا دن، غدن جس کو کہا ہے، ٹھیک ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ دنیا آج کا دن ہے، آخرت دوسرا دن ہے. بدلے کا تو یہ سب کھیل تھا.
اگر دوسرا دل نہ ہو بدلے کا تو یہ سب کھیل. کتنی اہم بات شاہ صاحب بتا رہے ہیں. اگر موت سب کو ختم کر دے، سب کو برابر کر دے، پھر تو کھیل تماشا ہے، پھر تو دنیا کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن ممکن ہی نہیں ہے. پھر تو یہاں ظالم لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور نیکوکار جو ہے مظلوم ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. تو کہا کہ اس دنیا کی عبثیت یا اس دنیا کی ایبسرڈٹی، اس کا مہمل ہونا ختم کب ہوگا؟ جب دنیا کے ساتھ آخرت کو ملا کر دیکھیں. اور یہ وہی تصور ہے کہ جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. کوئی چیز بھی اپنے جوڑے کو سامنے رکھے بغیر معنویت نہیں دیتی. تو کہا دنیا کا جوڑا آخرت ہے. اگر کہا نا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اگر اللہ کی طرف لوٹایا جانا نہ ہو، پھر اس دنیا کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، پھر واقعتاً یہ عبث ہے، پھر واقعتاً یہ رام کی لیلا ہے اور کھلنڈرے کا کھیل ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. تو بہت اوپر ہے اللہ، وہ بادشاہ سچا. اللہ اس سے بہت اوپر ہے کہ کوئی عبث کام کرے. وہ الحق ہے اور ہر کام حق کرتا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی حاکم نہیں اس کے سوا. رب العرش الکریم، مالک اس خاصے تخت کا، اس عزت والے تخت کا. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اس کے پاس، فإنما حسابہ عند ربی، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک بھلا نہ پاویں گے منکر. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو کہہ اے رب معاف کر اور مہر کر، اور تو ہے بہتر سب مہر والوں سے. اور یہ بات واضح کر دی کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے تو اس کے لیے کوئی برہان نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ نقل میں، نہ انسان کے ضمیر میں، نہ کسی آسمانی صحیفے میں. تو کہا کہ ان کا حساب اللہ ہی کرے گا، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور جو لوگ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے رب سے متعلق ہونا ہے، رب سے جڑنا ہے. اور آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.